کہ یہ تو ہماری احادیث میں آیا ہے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے کہ یبلغ سلطانہ الی مشارق الارض و مغاربها، کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے وہ کوئی خاص مملکت یا خاص ملک یا خاص اسٹیٹ، ریاست یا شہر کی حد تک نہیں ہوں گے، دنیا کے تمام مشرقوں اور مغربوں تک ان کی حکومت ہوگی۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مشرق تو ایک طرف ہے، مغرب بھی ایک طرف ہے، یہ کیوں مشارق اور مغارب کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے ہر جگہ پر رہنے سے افق چینج ہوتے ہیں، کسی جگہ مشرق اور طرف ہے، کسی جگہ مغرب اور طرف ہے، افق چینج ہوتے ہیں، شہروں کے افق چینج ہیں، ملکوں کے افق چینج ہیں۔ تو معصوم نے واضح کر دیا کہ کسی ایک جگہ کے مشرق و مغرب کا مالک نہیں ہوگا، دنیا میں انسان کسی بھی جگہ رہتا ہو، جہاں جہاں اس کا مشرق ہوگا اور جہاں جہاں اس کا مغرب ہوگا، سب جگہ کا ہمارا مہدی مالک ہوگا۔ تو اب ایک ہستی کہ جو دنیا کے مشارق اور مغارب پر جس کی حکومت ہوگی، جو ابھی بھی مالک ہے، جو ابھی بھی حقیقی حاکم ہے، ہاں ابھی اس نے تجلی نہیں کی، ابھی اس کا ظہور نہیں ہوا، ابھی اس نے حکومت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، لیکن حجت خدا وہی ہے اور اسی کے وسیلے سے کائنات کے اندر رنگ و بو ہے، رزق جاری ہے، پروردگار کی عنایات اسی کے وجود مبارک سے جاری ہے۔ اتنی بڑی ہستی کے انتظار کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے کہاں سے صفائی کی ہے اور کس جگہ کو سجایا؟ مولا نے میرے چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے پوچھا کہ مولا ہم نے قائم کا انتظار کرنا ہے تو کیا کریں؟ معصوم نے وہاں یہی دو چیزیں فرمائی ہیں، ایک جگہ کو صاف کرو اور ایک جگہ کو سجاؤ۔ فرمایا کہ من سرہ ان یکون من اصحاب الوعی فلینتظر۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ کل وہ ہمارے قائم کا ناصر بنے، اس کے ساتھیوں میں سے بنے، اس کے شیعوں میں سے بنے، اسے چاہیے کہ انتظار کرے۔ پھر آگے تشریح کی، انتظار کی، فرماتے ہیں وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَى وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ۔ انتظار یہ ہے کہ اپنی روح اور اپنے باطن کی آلودگیوں کو دھو دو، اپنے اندر کو صاف کرو، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو اور محارم خدائی سے دور اختیار کرو، دور ہو جاؤ محارم خدا سے۔ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، اور اپنے ظاہری وجود کو اخلاق سے زینت بخشو۔ دو کام امام نے واضح فرماتے ہیں، ایک جگہ صفائی کرو، روح کو، دل کو، باطن کو آلودگیوں سے، گناہوں سے پاک کرو، اور اپنے ظاہر کو محاسن اخلاق سے مزین کرو۔ جو یہ کرے گا، فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے گا وَهُوَ مُنتظر، وہ ہمارے قائم کا منتظر ہے۔ تو معصوم نے واضح طور پر فرما دیا کہ وہ جگہ جس کی صفائی کرنی ہے وہ تمہارا وجود ہے، تمہارا اندر ہے، تمہارا باطن ہے۔ چونکہ جب دل پاک ہوتا ہے تو انسان جس جگہ پہ رہتا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ پاک آدمی جب خود پاکیزگی کو درک کرتا ہے، پاکیزگی کو پاتا ہے، تو پھر وہ اپنے ارد گرد بھی کوئی آلودگی رہنے نہیں دیتا، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے آلودگیوں کے خلاف، گناہوں کے خلاف، پھر وہ اپنے گھر سے شروع کر دیتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی برائی گناہ ہے وہ اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آغاز ہے پاکیزگی کا، اور جہاں جہاں ایک برائی ختم ہوتی ہے وہاں وہاں محاسن اخلاق کی ایک زینت کو لے آتا ہے۔ جھوٹ ختم ہوا، سچ آ گیا، منافقت ختم ہوئی، اخلاص آ گیا، بد اخلاقی کی جگہ حسن اخلاق آ گیا، ریا کی جگہ اخلاص آ گیا، پہلے کنجوسی تھی اب انفاق ہے اللہ کی راہ میں۔ تو جو جو برائی اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے وہاں وہاں ایک اخلاقی زینت جو ہے وہ اپنی جگہ پکڑ رہی ہے۔ تو ایسا خدمت یہ ہے کہ جس طرح کے پاک پیغمبر کا بھی فرمان میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انتظار پہلی تو بات ہے کہ عمل ہے، حالت نہیں ہے، اور اعمال میں سے بھی
سب سے افضل ترین عمل ہے یہ انتظار، جس کی تھوڑی سی تشریح بھی آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انتظار کب سے ہے؟ آیا آج کے زمانے سے ہے یا اس سے پہلے بھی ہے؟ ہماری روایات میں، احادیث نے اس انتظار کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اس خصوصیات کے اندر ایک خصوصیت یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ انتظار کوئی آج کا انتظار نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پہلے کا انتظار ہے۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ 260 ہجری میں ہمارے امام پردہ غیبت میں گئے، اس زمانے سے ہم نے انتظار کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں احباب یہ بات نہیں ہے۔ یہ انتظار تو ہمارے ائمہ کے زمانے میں بھی تھا۔ خود ہمارے ائمہ کے جو اصحاب تھے، جو شیعہ تھے، ان زمانوں میں وہ بھی یہی انتظار قائم جو ہے وہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی ایک امام کی شہادت ہوتی، دوسرے امام کا زمانہ آتا، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز جو سب سے پہلے ابھر تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ شاید یہ وہی امام قائم ہے۔ یہ بات جو آج آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، آج ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں۔ آج یہ بات ہمارے بچوں کو پتا ہے، لیکن آیا چھٹے امام کے زمانے میں بھی ہر شیعہ کو یہ پتا تھا کہ ہمارے 12 امام ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ نہیں، وہ تقیہ کا زمانہ تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس امام کے بعد والے امام کا نام کیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہم آج کے دور میں یہ جانتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں اور ان کے یہ نام ہیں، ہمارے بچوں کو نام زبانی یاد ہے، لیکن ائمہ کے زمانے میں جو سختیاں تھی ظالموں کی، جو حالت تقیہ تھی، اس کے اندر اصلاً زرارہ جیسی ہستی کو، کہ جو چھٹے امام کے چہیتے شاگرد ہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس امام کے بعد کون ہمارے امام۔ روایات اٹھائیں کہ جب چھٹے امام کی شہادت ہوئی، جناب زرارہ جو ہے وہ خود کوفہ میں تھے اور چھٹے امام جو ہے وہ مدینہ میں تھے۔ ان کی جب شہادت ہوئی، جناب زرارہ نے کہا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد بہت سارے لوگوں نے دعویٰ امامت کیا ہوا ہے، تو بیٹا میں تمہیں کچھ سوالات لکھ کے دیتا ہوں، یہ لے کے جاؤ۔ اپنے بیٹے کو کہا جس نے بھی دعویٰ امامت کیا ان سے یہ جواب پوچھو، اور اصل جواب یہ ہے کہ جو میں نے 5ویں امام سے بھی پوچھے تھے اور چھٹے امام سے بھی پوچھے تھے، جو یہ جواب دے گا وہی ہمارا امام۔ اب زرارہ کا بیٹا چل پڑا مدینے میں، چھٹے امام کے پوتے نے بھی دعویٰ امامت کیا ہوا ہے، محمد ابن اسماعیل، ایک عبداللہ ابی تھا، اس نے بھی دعویٰ امامت کیا ہوا تھا، اور ہمارے 7ویں امام تو ویسے ہی امامت کے مقام پر فائز تھے۔ اب یہ آتا ہے باری باری ہر ایک سے سوال کرتا ہے، تو کسی نے وہ جواب نہیں دیے سوائے مولا امام حسین اعظم علیہ السلام۔ آ کے اس نے بتایا کہ وہ جو موسیٰ ابن جعفر ہیں انہوں نے جواب وہی دیے ہیں جو آپ نے امام باقر سے پوچھے تھے اور امام صادق علیہ السلام سے پوچھے تھے۔ تو زرارہ نے کہا یہی ہمارے وقت کے امام۔ تو میں یہ واقعہ صرف اس لیے بیان کرنا چاہا آپ کی خدمت میں کہ آپ کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ زرارہ جیسا عظیم صحابی کہ جسے چھٹے امام فرماتے تھے کہ تو کوئی عام شیعہ نہیں ہے، تو میرے مذہب کا فقیہ ہے، اور جسے فقاہت کے درجے پر فائز ہونا مولا کی زندگی میں نصیب ہوا اور امام میر جیسے شاگردوں پر فخر کرتے تھے چھٹے امام، اس کو بھی یہ معلوم نہیں تھا، تقیہ اس قدر شدید تھا، ایسا کوئی ظالمانہ دور تھا، اس سے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ بعد والے امام کا نام کیا۔ تو ایک ایسے دور کے اندر اب آتا ہوں اپنے اصلی موضوع پر، جب ایک امام کی شہادت ہوتی تھی تو شیعوں کے اندر اتنا اشتیاق ہوتا تھا امام قائم کا، 12ویں امام کا، کہ جن کی ہم آج امت ہیں، ان کے زمانے کو پانے کا اتنا اشتیاق ہوتا تھا۔ آپ روایات اٹھائیں تو اس میں دیکھیں کہ اس زمانے کے شیعہ جو زمانے کے امام کو دیکھ رہے ہیں لیکن دل کے اندر 12ویں کی محبت ہے، دیکھ رہے ہیں زمانے کے امام کو، سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے جب ایک نئے امام کا زمانہ شروع ہوتا تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے اَأَنْتَ الْقَائِمُ،
آپ وہی امام قائم ہیں کہ جن کی بشارت سرور کائنات نے دی اور تمام ائمہ جن کی بشارت دیتے آئے ہیں، آپ ہیں وہی امام قائم۔ تو وہ معصوم فرماتے کہ نہیں، میں وہ امام قائم نہیں، میری نسل میں سے 5واں، کوئی معصوم کہتے ہیں میری نسل میں سے 7واں، کوئی فرماتا ہے میری نسل میں سے تیسرا۔ ہر امام سے یہ سوال ہوا، حتیٰ کہ 11ویں امام سے بھی یہی سوال ہوا، فرمایا میں نہیں، میرا جو بیٹا ہوگا وہ امام قائم ہوگا، اور وہ بیٹا ہے کہ جو اپنے نام، کردار، سیرت، شکل و صورت سب میں پاک پیغمبر جیسا ہوگا۔